اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون صدق اللہ العظیم۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق احکامات کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک نتلوہ علیک، ذالک یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق باتیں بتائی جا رہی ہیں، فرمایا نتلوہ علیک من الآیات، یہ اللہ کی طرف سے آیات کریمہ ہیں، ہم آیات کریمہ اللہ کی طرف سے آپ کو سنائی جا رہی ہیں۔ والذکر الحکیم، اور اس میں نصیحت ہے اور بہت بڑی نصیحت ہے اور حکمت ہے، حکمت بھری نصیحتیں ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو عالم غیب کی باتیں ہیں، جبکہ عالم غیب کی خبریں صرف اللہ جانتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو اللہ فرماتے ہیں ہم آپ کو میرے پیغمبر سنا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کون تھے، وہ پیدائش ان کی کیسے ہوئی، وہ سب پچھلی باتیں ہم نے آپ کو بتا دیں۔ تو ان کے بارے میں کہ وہ خود بھی آیت تھے، نشانی تھے، ایک معجزہ تھے، اور اللہ کے رسول تھے اور نبی تھے، ان پر ایک کتاب انجیل نامی اتری تھی۔ باقی جو عیسائی کہتے ہیں وہ غلط ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے یا تینوں خداؤں میں سے ایک خدا ہے یا خود خدا ہے، وہ غلط نظریہ ہے، غلط عقیدہ ہے۔ تو اس لیے اور فرمایا والذکر الحکیم، اور اس میں حکمت ہے، ذکر میں، اس نصیحت میں بہت حکمتیں ہیں، لہٰذا ان حکمتی باتوں کو یاد رکھیں اور ان پر عمل کریں۔ اس لیے آگے فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ، یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کی مثال عند اللہ، اللہ کے نزدیک کمثل آدم، جیسے آدم علیہ السلام کی مثال ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بالکل آدم علیہ السلام کی سی ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا، خلقہ من تراب، خلق پیدا فرمایا، ان کو آدم علیہ السلام کو من تراب، مٹی سے، ان کو مٹی سے پیدا فرمایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو نفخ سے پیدا فرمایا، پھونک سے پیدا فرمایا، کہ اللہ رب العالمین کی پھونک آئی فرشتے کے ذریعے حضرت مریم علیہ السلام کے بطن مبارک پر، تو اس سے وہ حاملہ ہو گئیں اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ تو بالکل یہی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، اور مٹی سے پیدا فرمانے کے بعد پھر ان میں بھی پھونک مار دی اور وہ بن گئے، تو یہاں بھی ایسا ہوا۔ تو بالکل عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی سی ہے کہ آدم علیہ السلام کو تو کوئی اللہ کا بیٹا نہیں کہتا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں اللہ کا بیٹا کہا جاتا ہے؟ یا آدم علیہ السلام کے ماں باپ نہیں تھے تو ان کو کوئی خدا نہیں کہتا، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے اگر باپ، ماں تو ہے باپ نہیں ہے، تو پھر ان کو کیوں خدا مانتے ہیں یہ لوگ؟ تو غلط بات ہے نا۔ تو بالکل ان کی مثال اسی طرح سے ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات اور بھی بتا دوں آپ کو کہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے یہاں ایک قیاسی مسئلہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قیاس کیا گیا، اللہ نے خود قیاس فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو آدم علیہ السلام پر، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی پیدائش اور آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ تو قیاس بھی اسی کو کہتے ہیں۔ فقہی مسائل میں قیاس کرنا، بہت سارے لوگ قرآن و حدیث کو تو مانتے ہیں، اجماع امت کو بھی مانتے ہیں، لیکن قیاس کو کچھ لوگ نہیں مانتے۔ تو یہ دیکھیں، یہ آیت قیاس ہے کہ بھائی ایک مسئلہ، ایک نیا مسئلہ ہے، اس نئے مسئلے کے متعلق نہ قرآن کا حکم ہے نہ حدیث کا حکم ہے، تو پھر اس کو کسی اور مسئلے پہ قیاس کیا جائے گا نا۔ جیسے ٹیلی ویژن کا مسئلہ ہے، آج کل یہ جو موبائل وغیرہ کا مسئلہ ہے، اس میں تصویروں کا مسئلہ ہے، ویڈیوز کا مسئلہ ہے، تو یہ قیاسی مسئلہ ہے۔ پہلے تو لوگ علماء یہی کہتے تھے کہ یہ حرام ہے بت، پھر تقیہ عثمانی جو شیخ الاسلام ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے آج کل ہمارے دور میں ماشاءاللہ بہت زیرک، بہت بڑے عالم دین ہے، انہوں نے قیاس کر دیا کہ بھئی دیکھو یہ وہ نہیں ہے جو آپ کہتے ہو،
وہ کفار بت پرستی کرتے تھے، باقاعدہ مجسمہ بناتے تھے، تو اس پر اس کو آپ قیاس نہیں کر سکتے. یہ ایک عکس ہے، عکس، بس عکس سے بڑھ کر نہیں ہے. اب یہ عکس اگر صحیح ہے تو جائز ہے، اگر یہ عکس غلط ہے تو پھر ناجائز. یعنی اگر ایک بندہ غلط ویڈیو بناتا ہے، غلط تصویر بناتا ہے، فحش تصویر بناتا ہے، تو وہ فحاشیت کی وجہ سے حرام ہے، نہ کہ وہ عکس کی وجہ سے حرام ہے. اور اگر ایک شخص دینی بات کرتا ہے، دینی ویڈیو بناتا ہے، تو وہ جائز ہے. تو لہٰذا کسی چیز کو کسی پر قیاس کرنا، جیسے میں نے کہا، تو یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے، قرآن ثابت ہے، قیاس بالکل جائز ہے. تو فرمایا ثم قال له کن فیکون، جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا مٹی سے، ثم قال له، پھر فرمایا ان سے، آدم علیہ السلام سے فرمایا کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو گئے. آدم علیہ السلام سے اللہ نے مٹی سے ان کا مجسمہ بنایا، پھر فرمایا ہو جا، وہ ہو گئے. تو آدم، اسی طرح یہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نفخ پھونک سے پیدا فرما دیا. حکم تو اللہ کا کن، ہو جا، وہ ہو گئے، بس بغیر باپ کے پیدا فرمایا آدم علیہ السلام کو، بغیر ماں باپ کے. تو یہ ان کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے. الحق من ربک، میرے پیغمبر، حق تیرے رب سے آ گیا، تیرے رب کی جانب سے حق آ گیا، حقیقت سامنے آ گئی کہ اگر کچھ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں، یا خدا، تینوں خداؤں میں سے ایک خدا کہتے ہیں، یا خدا کا بیٹا کہتے ہیں، تو وہ جھوٹے ہیں، غلط دعویٰ ہے ان کا، غلط نظریہ ہے ان کا. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے کہ وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے، ان پر اللہ کی کتاب اتری تھی. لہٰذا جو اللہ کی مخلوق بنے ہے وہ خالق نہیں ہو سکتا، مخلوق خالق نہیں ہو سکتی. خالق ایک ہی ہے، حقیقی خالق اللہ رب العالمین ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. تو حق آ گئی. فلا تکم من الممترین، میرے پیغمبر آپ بھی شک کرنے والوں سے مت بنیے. اور لوگوں سے بھی مخاطب، یعنی ہر مخاطب کو کہا جائے فلا تکن، مخاطب مت بنے من الممترین، شک کرنے والوں میں سے. شک کرنے والوں میں سے مت بنے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق شک کریں. ہو سکتا ہے وہ خدا ہو سکتا ہے وہ تینوں خداؤں میں سے ایک خدا ہو سکتا ہے وہ اللہ کا بیٹا ہو. نہیں نہیں نہیں، وہ اللہ کا بیٹا بھی نہیں ہے، خدا بھی نہیں ہے، تینوں خداؤں میں سے ایک بھی نہیں ہے، بلکہ خدا وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی دوسرا خدا نہیں ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اللہ پاک اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے. جو اللہ کی صفات ہے، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، غیب دان بھی اللہ ہے، مشکل کشا بھی اللہ ہے، اور ہر جگہ موجود بھی اللہ ہے. اگر کوئی شخص اس طرح کی نظریات رکھتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کر رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا بالکل اس سے اجتناب کرنا چاہیے کہ اللہ پاک کی ذات، اللہ اپنی ذات میں اور صفات میں وحدہ لا شریک ہے. تو فرمایا فمن حاجک، آگے مباہلہ کا تذکرہ ہے. عیسائیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے خط لکھا، پیغام بھیجا کہ دیکھو نجران والوں کو کہ مسلمان ہو جاؤ. پہلی بات، اگر مسلمان نہیں ہوتے ہو تو ہمیں تسلیم کرو. تسلیم کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ ہمیں سالانہ ٹیکس دیا کرو، اور اگر ٹیکس بھی نہیں دو گے، مسلمان بھی نہیں ہو جاؤ گے، پھر ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ. جب یہ پیغام عیسائیوں کو، نجران والوں کو پہنچا تو انہوں نے وفد بھیجا. شرحبیل اس وفد کا سرغنہ تھا. وہ وفد آیا مدینہ شریف میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑنے لگ گئے. وہ لوگ بحث کرنے لگے، مناظرہ کرنے لگے کہ آپ ہمارے نبی کو گالی دیتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں. تو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حضرت عیسیٰ کو کیوں گالی دیتا ہوں؟ کیا کہا میں نے ان کو؟ کہا کہ آپ اللہ کا بندہ کہتے ہیں ان کو، جبکہ وہ اللہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت، نہ میں ان کو خدا مانتا ہوں اور نہ میں ان کو گالی دیتا ہوں، بلکہ میں ان کو اللہ کا بندہ کہتا ہوں اور رسول کہتا ہوں. جیسے میں بھی اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. جیسے مجھ پر قرآن کریم اترا ہے، اسی طرح ان پر بھی انجیل مقدس اتری ہے. لہٰذا میں ان کو گالی نہیں دیتا، میں ان کو برا بلا نہیں کہتا، میں ان کی عزت کرتا ہوں، ان کی تکریم کرتا ہوں. اللہ کے رسول تھے، میں ان کی تصدیق کرتا ہوں. باقی تمہارے نظریے کی میں مخالفت کرتا ہوں کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہو، یا خدا کہتے ہو، یا تینوں خداؤں میں سے ایک کہتے ہو. لہٰذا قرآن نے خود کہا ولا تقولوا ثلاثہ، تین مت کہا کرو. خدا ایک ہوتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، تین نہیں ہے.
لہذا تمہارا یہ نظریہ غلط ہے۔ تو جھگڑنے لگ گئے، بحث کرنے لگے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے بحث کی انہوں نے کہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اللہ کے رسول نے ان کو عقلی دلائل اور نقلی دلائل سے مطمئن کرنے کی کوشش تو فرما لی، لیکن وہ مطمئن نہ ہوئے، کیونکہ ان کے دلوں میں کجی تھی، ضد، عداوت، بغض تھا، تو وہ نہیں مانے۔ آج کل بھی بہت سارے پوری دنیا کو پوری دنیا کفر سے بھری ہوئی ہے، لوگ نہیں مانتے تو ان کی گردن تو نہیں اڑا جا سکتی، ٹھیک ہے، نہیں مانتے جائے جہنم میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو جہل تو آپ کا ہمسایہ تھا، نہیں مانا، کفر پر ہی نہیں رہا، عتبہ، شیبہ وغیرہ سارے اسی کفر پر مرے، نہیں مانا۔ تو اسی طرح ان عیسائیوں نے بھی نہیں مانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ دیکھیں میرے پیغمبر، آپ ان سے مباہلہ فرمائیے، ان سے کہیں کہ میں اپنے بچوں کو بلاتا ہوں، تم بھی اپنے بچوں کو بلاؤ، میں اپنی خواتین کو بلاتا ہوں، تم بھی اپنی خواتین کو بلاؤ، میں خود آتا ہوں، تم بھی خود آؤ۔ تو پھر مباہلہ کرتے ہیں، پھر بدعا کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اے اللہ جو ہم میں سے سچا ہے اس کو استقامت عطا فرما، اور جو جھوٹا ہے اس پر اپنی لعنت برسا دے، اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف بھی لے گئے، حضرت فاطمہ کو اٹھا کر لے آئے، حضرت حسنین کریمین کو بلا کے لے آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آئے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خلفاء راشدین نے، صحابہ کرام نے دیکھا کہ اللہ کے رسول بنفس نفیس خود تشریف لے آئے اور فرمایا آؤ میدان میں، اور حضرت فاطمہ کو بھی لے کر آئے، فرمایا آؤ میدان میں، حسنین کریمین کو لے آئے، فرمایا آؤ میدان میں، علی شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ کو لے کر آئے، فرمایا آؤ۔ اور تو ان کو دیکھ کر سیدنا صدیق اکبر بھی اپنے گھر والوں کو لے کر آئے، خود بھی آئے، سیدنا فاروق اعظم بھی گھر والوں کو لے کر آئے اور خود بھی آئے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی گھر والوں کو لے کر آئے اور خود بھی آ گئے، اور کافروں کو چیلنج کیا آؤ میدان میں، آؤ میدان میں۔ تو ان کا جو وفد تھا شرحبیل، اس نے لوگوں سے خفیہ طور پر کہا کہ دیکھو نہیں، مباہلہ نہیں کرنا، مباہلہ نہیں کرنا، بدعا نہیں کرنی۔ پتہ ہے لوگوں نے کہا کیوں، اب تو تم تو بحث کر رہے تھے، کہتا ہے بحث کرنا اور ہے مباہلہ ہم نہیں کر سکتے، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ حقیقت میں رسول ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ مباہلہ کریں گے تباہ و برباد ہو جائیں گے، نسل تباہ ہو جائے گی، آگ برسے گی ہم پر، اور قیامت تک ہم ایک نشانی بنیں گے کہ ایک پیغمبر کا ہم نے مقابلہ کیا اور تباہ و برباد ہو گئے۔ جیسے شعیب علیہ السلام کی قوم، نافرمان قوم، بندر اور خنزیر میں بدل گئے، تو ہم بھی بندر اور خنزیر بن جائیں گے، مباہلہ نہیں کر سکتے۔ لوگوں نے کہا اچھا مباہلہ نہیں کر سکتے، کیا کہتا بس صلح کریں گے۔ صلح کیا ہے؟ صلح یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا اسلام قبول کرو، ہم اسلام تو قبول نہیں کر سکیں گے، بس یہ ہے کہ پھر ٹیکس دیں گے، خراج دیں گے سالانہ۔ تو انہوں نے صلح کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم مباہلہ تو نہیں کر سکیں گے، البتہ آپ کی شرائط مانتے ہیں کہ آپ کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اور سالانہ طور پر ہم آپ کو 2000 جوڑے دیں گے، یہ جوڑے کپڑے 2000 جوڑے دیں گے، 1000 جوڑا رجب میں اور 1000 سفر میں، اور اسی طرح 30,000 اونٹ دے دیں گے، 30,000 گھوڑے دے دیں گے، اور اسی طرح جناب 30,000 وہ دیں گے، تمام اسلحہ میں سے 30 دے دیں گے۔ تو یہ صلح ہو گئی ان میں، اور چلے گئے، مباہلہ نہیں کیا، سمجھ گئے کہ مباہلہ کریں گے۔ اور ساتھ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ یہ نورانی شکلیں ہیں نا، سبحان اللہ، نورانی شکل کون ہے؟ سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چہرہ مقدس، پھر حضرات حسنین کریمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، اور پھر جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پردے میں تھی، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں، علی کو کیوں بلایا؟ اس لیے بلایا کہ بیٹے کی جگہ پر ہے، داماد بیٹے کی جگہ ہوتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پالا بھی، پرورش بھی کی، بچپن سے ہی حضرت علی کو پالا تھا، تو جس کو بچپن سے پالا تو بیٹا ہی ہوتا ہے، اور پھر داماد بھی بنا لیا، داماد بھی بیٹے کی جگہ ہوتا ہے، پرورش بھی کی ہے تو بیٹے کی جگہ پر ہے۔ ہاں، تو یہ اس لیے یہ جو کچھ اہل تشیع یہ کہتے ہیں نا کہ حضرت علی کو بلایا یہ انفسنا میں ہے، انفسنا خود بھی آؤ، انفسنا میں۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں نہیں، وہ ابنا میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں گے۔ تو حضرت علی ابنا میں آ گئے، بیٹے کی جگہ پر ہے، انفس کی جگہ پہ نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ انفس کی جگہ ہے، اس لیے خلیفہ بلا فصل بھی ہے۔ نہیں، وہ انفس کی جگہ نہیں ہے، خود حضور کی ذات نہیں ہے، وہ بیٹے کی جگہ پر ہے، بیٹے کی جگہ پہ بلا لیا ان کو۔ تو اس لیے فرمایا فمن حاجک، میرے پیغمبر یہ لوگ جو لوگ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، حجت بازی کرتے ہیں، فی ہے اس بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے باوجود کہ آپ کے پاس علم آ گیا، میرے پیغمبر آپ کے پاس علم آ گیا، آپ کے پاس وحی آ گئی، آپ کے پاس حقیقت آ گئی، اللہ رب العالمین نے حقیقت سے آپ کو واشگاف کر دیا، سب کچھ بتا دیا، تو پھر آپ کیا کریں؟ فقل، فرما دیجئے، تعالو، آ جاؤ، آ جاؤ عیسائیو، آ جاؤ، نہ دو، ہم بلاتے ہیں ابنانا، اپنے بیٹوں کو، و ابناکم، اور تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، و نسانا، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، و نساکم، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، و انفسنا، ہم خود بھی آتے ہیں، و انفسکم، تم خود بھی آؤ، ثم نبتہل، پھر بدعا کریں گے، ثم پھر نبتہل، ہاتھ اٹھا کے اللہ سے بدعا کریں گے، اور پھر کہیں گے فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین، تو نجل، بنا دیجئے اے اللہ، بنا دیجئے، ہاں کر دیجئے لعنت، اپنی لعنتیں برسا دیجئے علی الکافرین، کاذبین، جھوٹوں پر، اللہ جو جھوٹ بولتا ہے اس پر اپنی لعنت برسا دیں۔ اگر ہم جھوٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول کہتے ہیں، اس پہ ہم جھوٹے ہیں، تو ہم پر اپنی لعنت برسا دیں۔ اور اگر یہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یا خود اللہ کہتے ہیں، یا خود تینوں خداؤں میں سے خدا کہتے ہیں، تو ان پر اللہ کی لعنت برسا دیں۔ آؤ، ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں، تم بھی یہی دعا کرو۔ اگر ہم سچے تھے تو ہم اللہ کی رحمت کے لپیٹ میں آ جائیں گے، اور تم پر اللہ کا قہر و غضب نازل ہو جائے گا۔ اور اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم اللہ کی لعنت کے لپیٹ میں آ جائیں گے، قہر و غضب ہم پر نازل ہو جائے گا، اور تم سرخرو ہو جاؤ گے۔ آؤ نا، آ جاؤ، ثم نبتہل، پھر کریں نا بدعا۔ ہاں، کہاں کر سکتے ہیں، وہ انہوں نے نہیں کیا، واضح الفاظ میں انکار کر دیا، ہم مباہلہ نہیں کر سکتے ہیں، اور پھر وہ ٹیکس پر بات بن گئی، وہ سالانہ ٹیکس دیتے رہے۔ تو اس لیے فرمایا ان ھذا لہو القصص الحق، یقیناً ھذا، اس بارے میں، لہو القصص الحق، صحیح قصہ یہی ہے، حقیقت یہی ہے کہ لوگ اپنے نظریات پہ ڈٹ جاتے ہیں، چاہے ان کے پاس دلائل کی کمی ہو، چاہے عقلی دلائل کی، چاہے نقلی دلائل کی، لیکن لوگ تو اپنے دلائل پہ، اپنے عقائد پہ ڈٹ جاتے ہیں، پیغمبروں کو بھی نہیں مانتے۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ نہیں ہے، تینوں اللہوں میں سے بھی ایک نہیں ہے، بلکہ اللہ تو ایک ہی وحدہ لا شریک، اور کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے آگے فرمایا وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ لوگ معبود بناتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، جھوٹے ہیں۔ جو لوگ حضرت اولیاء کرام کو معبود بنا رہے ہیں آج کل، شیخ عبد القادر جیلانی کو معبود بنا رکھا ہوا لوگوں نے، جھوٹے ہیں، فراڈی ہیں۔ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے ساتھ ساتھ حضور کو پکارتے ہیں، حضرت علی کو پکارتے ہیں، حضرت حسین کو پکارتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارتے ہیں مدد کے لیے، حرام ہے، غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے۔ تو فرمایا وما من الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور یقیناً اللہ پاک ہی زبردست ہے، غالب ہے، پوری کائنات کو پیدا کرنے والا بھی ہے، پوری کائنات پر اسی کا کنٹرول بھی ہے، اور حکیم، حکمت رکھنے والا بھی ہے۔ کسی کو مسلمان بناتا ہے، کسی کو کافر بناتا ہے، کسی کا نظریہ اچھا ہے، کسی کا برا ہے، کیونکہ اللہ نے ٹھکانے بھی دو بنا رکھے ہیں، ایک ٹھکانہ جنت ہے، ایک جہنم ہے۔ ماننے والوں کو جنت میں ڈال دیں گے، نہ ماننے والوں کو جہنم میں ڈال دیں گے، اللہ کی حکمتیں ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ ابھی بھی نہیں مانتے ہیں، اس کے باوجود بھی روگردانی کرتے ہیں اور اعراض کرتے ہیں، فَإِن، تو اگر تولوا، ابھی بھی اعراض کرتے ہیں، تو فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، علیم، جاننے والا ہے، بالمفسدین، فسادیوں کو، اللہ فسادیوں کو جانتا ہے۔ میرے پیغمبر آپ پریشان مت ہو، آپ چھوڑ دیں ان کو، یہ جو پریشانی کا عالم ہے ان کو چھوڑ دیں، اپنی حالت پہ چھوڑ دیں، بس اللہ فسادیوں کو جانتے ہیں، اور ان کا انجام بھی اللہ جانتا ہے کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح عقائد اور نظریات پر
ڈٹے رہنے اور استقامت کے ساتھ کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔